اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز حاضرین، صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث مروی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح اس بشارت کے الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے اور صحیح مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ آنے والے جو شخص تھے وہ من اہل البادیہ، ایک دیہاتی شخص تھے، انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا وماذا اعددت لها، تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ چونکہ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور قرآن میں کئی جگہ پر اس مضمون کو تکرار سے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے غیب کب آئے گی۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، فیما انت من ذکراها الى ربک منتہاها، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا وماذا اعددت لها، تم نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت سارا میرا عمل تو نہیں ہے، غیر انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میری بات، یہ خاص بات میری یہاں یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیوست ہے، گہرائی میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء مع من احب، آپ نے کہا جو شخص جس کے ساتھ ہے، جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر جملہ ہے، لیکن اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، بہت ہی گہرائی ہے۔ آپ نے کہا محبت جس کے ساتھ ہے انجام بھی اس کے ساتھ ہوگا، محبت جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا حشر بھی ہوگا، یعنی دونوں طرح سے یہ ہوگا۔ اگر محبت انسان کی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو برے لوگ ہیں، جو فاسق ہیں، نافرمان اللہ اس کے رسول کے، ان کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن جرم کرنے والوں کی ایک صف ہوگی، نیک لوگوں کی ایک صف ہوگی، ان سب کو الگ الگ کیا جائے گا۔ ان صفوں میں جو جس کے ساتھ محبت کرتا تھا، تعلق رکھتا تھا، وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے کہا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور ہم ان کے علم تک کبھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی بہت زیادہ وہ خوش ہو گئے، بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن مجھے جتنی خوشی ہوئی کبھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی، اتنی زیادہ مجھے خوشی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات کہی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا یہ ہمارے لیے بھی ہے، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، کہ یہ ہمارے لیے بھی؟ آپ نے کہا کہ ہاں، یعنی سب کے لیے ہے، کسی خاص انسان کے لیے نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح مسلم کے الفاظ میں ہے، وہ کہتے ہیں فانا احب النبی و ابا بکر و عمر، کہتے ہیں رہی بات میری تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہوں اور ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اگرچہ کہ حضرت انس کہتے ہیں اگرچہ کہ میرا عمل ان کی درجے میں نہیں ہے، اگرچہ کہ میرا عمل ان کی طرح نہیں ہے، لیکن میں ان تمام سے محبت کرتا ہوں اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا حشر بھی انہی کے ساتھ کرے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ محبت یہ دل کا ایک خاص عظیم عمل ہے، جس طرح نماز ایک عبادت ہے، ایک عمل ہے، اسی طرح محبت بھی ایک عبادت اور عمل ہے جب وہ اللہ کے لیے ہو، جب وہ رسول کے لیے ہو، جب وہ صحابہ کے لیے ہو۔ جس طرح ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے لیے عظیم عمل ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں، اور یہ محبت ہمارے دل کے اندر پیوست ہونی چاہیے، تمام صحابہ سے محبت، کسی ایک صحابی کو بھی الگ نہ کیا جائے۔ ان تمام صحابہ سے محبت کا کیا فائدہ ہے
چونکہ صحابہ کو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، چونکہ صحابہ اپنے امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، صحابہ الگ نبی الگ نہیں ہوں گے، جہاں نبی ہے وہاں صحابہ ہوں گے، اور جو بھی صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت بڑی فضیلت اور بشارت ہے کہ مومن اپنے دل میں اس کو محفوظ رکھے، اس محبت کو برقرار رکھے، اپنے دل میں استحضار رکھے کہ ہمارے دل میں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، جنگ بدر میں شریک ہونے والے تمام صحابہ، بیعت رضوان میں شریک ہونے والے، درخت کے نیچے بیعت کرنے والے تمام صحابہ، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے تمام صحابہ، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے تمام صحابہ، جتنے بھی صحابہ ہیں تمام کی محبت کسی ایک کو بھی الگ کیے بغیر ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہے۔ اسی لیے معروف سلف صالحین میں سے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے صحابہ سے، شاگردوں سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کو میں ذخیرہ بنا کر رکھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس عمل پر اللہ سے بہت بڑا بدلہ چاہتا ہوں۔ جس طرح نماز پڑھ کر کے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول کرے اور آپ کو اس کا بدلہ دے، اسی طرح صحابہ کی محبت بھی دل میں زندہ رکھنا، زندگی کے مشغولیات میں ان کو بھولنا نہیں، ان کی محبت زندگی میں دلوں کے اندر برقرار رکھنا۔ کہتے ہیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، یہ میری آخرت کا ذخیرہ ہے، ادخر، میں اسے حفاظت کے ساتھ محفوظ اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ تمام صحابہ سے ہماری محبت ہے، کسی ایک صحابی کو چھوڑے بغیر بھی، اور کہتے ہیں یہ محبت کرنا سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کیا صحابہ سے محبت کرنا، ابو بکر و عمر سے محبت کرنا کیا یہ سنت ہے؟ انہوں نے کہا یہ سنت نہیں، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، کہ جن کی تعریف اللہ عز و جل نے کی ہے، جن کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، آپ ان سے محبت نہیں کرتے تو آپ کیسے اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہیں؟ یہ محبت کرنا فرض ہے، تمام صحابہ سے ہماری دلی محبت ہے، اور یہ محبت فرض ہے، ذخیرہ آخرت ہے۔ اور اس محبت کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں لوگوں کو پایا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی پیدائش 93 ہجری کو ہے، کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ میں نے اپنے زمانے میں لوگوں کو پایا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنا سکھاتے تھے، ایسے جیسے قرآن کی سورت یاد کراتے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں جو لوگ باقی تھے وہ اپنی اولادوں کو ابو بکر و عمر سے محبت قرآن کی طرح سکھاتے تھے، کہ جس طرح آپ قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، ان تمام صحابہ کی محبت بھی ایسے ہی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے جو امام مالک رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، لہٰذا یہ عمل اللہ عز و جل کے پاس بڑا عظیم ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کی علامت انصار صحابہ سے محبت کرنا ہے، اور نفاق کی علامت انصاری صحابہ سے بغض رکھنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من احبہم احبہ اللہ، جو انصاری صحابہ سے محبت رکھتے ہیں اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جو لوگ انہیں ناپسند کرتے ہیں اللہ بھی انہیں ناپسند کرتا، اللہ بھی ان سے نفرت کرتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ان سے محبت اللہ کی محبت کے لیے راستہ ہے، اور ان سے بغض اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لہٰذا ہمارے عقیدے کی بنیادوں میں، اصولوں میں سے یہ ہے جس پر تمام صحابہ سلف متفق ہیں کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کو ہم فرض مانتے ہیں، کسی ایک صحابی کو بھی اس سے مستثنیٰ نہیں کرتے، ان کی غلطیوں عیبوں کے پیچھے نہیں جاتے، ہمیشہ ان کا اچھا ذکر ہی کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار ہی کرتے ہیں، اور ان کی نیکیوں کی قدر کرتے ہیں، اور ان کی شریعت جو انہوں نے شریعت ہم تک منتقل کی ہے ان کی شکر گزاری ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ تمام صحابہ کا جنہوں نے شریعت ہم تک منتقل کی، چاہے ابو ہریرہ ہوں، عبداللہ بن عمر ہوں، حضرت ابو سعید خدری ہوں، یا ام المومن حضرت عائشہ ہوں، تمام خلفاء راشدین، تمام صحابہ جنہوں نے شریعت کو ہم تک منتقل کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر کے انہیں یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے جس پر تمام صحابہ، تمام سلف، تمام اہل الحدیث باقی رہے ہیں اب تک، اور قیامت تک ہمارا یہی طریقہ اور منہج ہے، جسے ہم کبھی
کبھی تبدیل نہیں کریں گے اور اسی پر ہم زندہ ہیں، بلکہ بعض سلف صالحین جب کسی مومن کا انتقال ہوتا تو کہتے تھے کیا یہ توحید پرست تھا؟ کہتے ہاں توحید پرست تھا۔ اور کہتے تھے کیا یہ تمام صحابہ سے محبت کرتا تھا؟ کہتے تمام صحابہ سے محبت کرتا تھا۔ تو کہتے تھے زیادہ فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، زیادہ فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ صحیح عقیدے کے ساتھ جو اللہ عز و جل سے ملاقات کرے، یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی تمام صحابہ کی محبت کو زندہ رکھے، برقرار رکھے، اور اللہ عز و جل ان کے تذکروں سے ہماری مجلسوں کو منور کرے۔ اللہ عز و جل ہمارے زبانوں پر بار بار ان کا تذکرہ لاتا رہے۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو صحابہ کے بغض سے، عداوت سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف رکھے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا